رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلیکٹڈ سورہز کی اسٹڈی میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ حجرات میں ہماری آخری 2 آیات جو ہیں وہ رہ گئی ہیں، اس کو ہم آج مکمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ سورت مکمل ہونے کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے وہ سورہ لقمان ہے، اسے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد سورہ بقرہ پہ انشاءاللہ جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یمنون علیک ان اسلموا. یمنون، مننا یمنو، احسان جتلانا. یمنون علیک، وہ احسان جتلاتے ہیں، علیک آپ پر. ان اسلموا، کہ اسلموا، اسلم اسلموا، وہ سب اسلام لائے، کہ وہ سب اسلام لے آئے یا وہ سب مسلمان ہو گئے. وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے. قل، کہہ دیجئے، لا تمنو، پہلے نہیں اسی فعل کا مننا یمنو سے، لا تمنو، تم سب احسان مت جتلاؤ، علیہ، مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام کا، یعنی احسان نہ جتاؤ مجھ پر، اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ. بل اللہ، بلکہ اللہ، بل کا مطلب بلکہ اللہ، یمن علیکم، اللہ نے احسان کیا ہے تم پر، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. ان ہداکم، کہ ہداکم، اس نے ہدایت دی، تم سب کو، للایمانی، ایمان کی یا ایمان لانے کی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے تھے، اگر تم سچے ہو، اگر تم واقعی ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہو، تو احسان مت جتلاؤ کہ تم اسلام لے آئے، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. اس صورت میں جب واقعتاً تم اپنے اسلام لانے کے دعوے کے اندر سچے بھی ہو، الفاظ اور گرامر کے اعتبار سے اگر اس آیت کو دیکھیں تو اس کے اندر کچھ مشکل نہیں ہے، الفاظ بھی آسان ہیں، گرامر بھی آسان ہے، کوئی نئی چیز اس کے اندر ایز سچ موجود نہیں ہے. کانٹیکس جو ہے اس بات کا وہ پچھلی آیات سے جڑا ہوا ہے. بدو قبائل جوک در جوک جو ایمان لے کے آ رہے تھے یا اسلام کے مطیع ہو رہے تھے، ان کی ٹریننگ کا ایک پروسیس ہے جو یا ٹریننگ کے لیے گائیڈ لائنز ہیں جو کہ سورہ کے اندر کافی یکے بعد دیگرے مختلف گائیڈ لائنز ہیں وہ یہاں پہ بیان کی گئیں. انہی میں سے ایک یہ ایونٹ بھی ہے جس میں وہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ اسلام پھیل رہا تھا اور جہاں پہ اسلام پیغام کے ذریعے نہیں، وہاں پہ تلوار اور مارکے کے ذریعے بھی اسلام کی بالادستی کو قبول کرنا پڑ رہا تھا. عرب کے اندر اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا.
تو بہت سے قبائل ایسے تھے جو بغیر کسی لڑائی کے اسلام کو ایکسپٹ کرتے ہوئے گویا کہ اسلام میں شامل ہو رہے تھے، اور قانونی معنوں میں وہ اسلام لے کے آ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اس ایونٹ کے بعد جب اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوتے تو گویا احسان بھی جتلاتے کہ دیکھیں ہم تو آپ کو لڑنے کی زحمت نہیں کرنی پڑی، ہم تو خود ہی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، ہم ایمان لے آئے۔ گویا وہ احسان جتلاتے تھے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو احسان نہیں کیا تم نے اسلام لا کر، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کے لیے چن لیا ہے، اگر واقعتاً تم اپنے اس عمل کے اندر سچے ہو۔ یہ ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی کو ملازم رکھے اور وہ ملازم جو ہے وہ احسان کرے بادشاہ کے اوپر کہ دیکھیے میں نے آپ کی ملازمت قبول کر لی۔ تو اللہ کے دین کے اندر شامل ہونا اور اس کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ بذات خود ایک سعادت کی بات ہے۔ اس کے اندر ایسا رویہ قطعاً سوٹیبل نہیں ہے جس میں کہ یہ محسوس ہو کہ گویا اس کو ایکسیپٹ کر کے، اس کی گائیڈ لائنز کو فالو کر کے ہم نے کوئی احسان کیا ہے کسی کے اوپر۔ تو یہ آیت جو ہے یہ اسی چیز کے اوپر بات کر رہی ہے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، غیب السماوات والارض، غیب السماواتی تھا لیکن چونکہ مفعول بن کے آ رہا ہے یہاں پہ غیب، اس لیے غیب السماوات ہی لکھا ہے۔ آسمانوں کے غیب، والارض اور زمین کے غیب، یعنی آسمان و زمین کے اسرار، آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں بھی، گویا کہ مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے۔ اچھا یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ انا کی وجہ سے زور پیدا ہو رہا ہے، اور لفظ انا یہاں پہ کیا کر رہا ہے، یہ اپنے سے بعد والے جملے تھوڑا سا تبدیل کر رہا ہے نا، اس میں مبتدا کو حالت نصب میں لے گیا اور اب وہ مبتدا انا کا اسم کہلائے گا۔ تو ان اللہ، بے شک اللہ، یہاں پہ لفظ اللہ جو ہے یہ مبتدا ہے اور حالت نصب میں ہے۔ یعلم، جانتا ہے، غیب السماوات والارض، اب یہ یعلم جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ فعل جو ہے اس کا جو مفعول ہے وہ کیا ہوگا، غیب السماوات، کس چیز کو جانتا ہے، آسمانوں کے غیب کو۔ غیب السماواتی جو تھا یہ مرکب اضافی تھا جو مفعول ہونے کی وجہ سے غیبا بن گیا، تو جو مرکب اضافی کا پہلا اسم تھا اس کی حالت تبدیل ہو گئی، غیب السماواتی سے غیب السماواتی بن گیا۔ والارض، اور یہ والارض جو ہے یہ حالت جر میں کیوں ہے،
اس لیے کہ وہ وجہ جس نے السماواتی کو حالت جر میں چینج کیا، وہی وجہ جو ہے وا کی وجہ سے الارض کے اوپر بھی افیکٹ کر رہی ہے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ مرکب اضافی کا حصہ ہونا، مرکب اضافی کا دوسرا اسم ہونا۔ تو مرکب اضافی میں جو دوسرے والا اسم ہے، وہ دوسرا اسم جو ہے وہ حالت جر میں نظر آتا ہے۔ اس یہ کو ہم گویا کہ پیچیدہ مرکب اضافی کہہ سکتے ہیں؟ جی جی بالکل کہہ سکتے ہیں۔ یہ مرکب اضافی کا ایک ایکسٹینڈڈ پارٹ ہے۔ وا کی وجہ سے مرکب اضافی ایکسٹینڈ ہو کے آگے چلا گیا، مزید بڑھ گیا، اور یہ اس میں دو مضاف الیہ بن گئے، دو مضاف الیہ بن گئے وا کی وجہ سے۔ اور وا کی وجہ سے سمجھ لیجئے کہ غیب جو ہے وہ ایک ہی دفعہ آ رہا ہے، دونوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ نہیں آ رہا۔ اس طرح بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سب باتیں، چھپی ہوئی باتیں بھی اللہ جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ بصیر ہے، بہت دیکھنے والا، بہت دیکھنے والا، یعنی جو ہر چیز کو دیکھنے والا ہو۔ بما تعملون، جو تم کرتے ہو، یعنی جو تم کر رہے ہو اس کو وہ بخوبی دیکھنے والا ہے، اس کو بخوبی دیکھتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون۔ تو یہ آخری دو آیات جو ہیں، اگر آپ الفاظ کے اعتبار سے دیکھیں اور گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کافی سمپل آیات ہیں۔ مفہوم جو ہے ان کا وہ کانٹیکسٹ کے اندر ہم دیکھیں تو ایک کنٹینیوٹی نظر آتی ہے۔ سر اب ہم یہ یہ کرتے جی سر ان اللہ یعلم غائب السماوات میں یہ غائب جو ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں مفعول بن کر آیا ہے، اس کی کوئی جی جی سمجھ نہیں آئی۔ یہ یعنی ان یعلم فعل ہے، اور انا کا جو ان اللہ انا کا جو کیا کہتے ہیں اسم ہے، یہ غائب بس غیب سماوات، یہ غائب جو ہے یہ اسم ہے، کیا چیز ہے یہ؟ کچھ سمجھ نہیں آئی ہے، مفعول اچھا، کیسے بن گیا یہ؟ اب یہ جو جملہ ہے اس پہ غور کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ یہ جملہ جو ہے یہ ایک انٹرسٹنگ جملہ ہے جس میں جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، لفظ جی اللہ سے شروع ہو۔ انا کو ایک وقت تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیجئے۔ تو جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، اللہ۔ ایسے ہی ہے جی۔ اچھا، اب ہم ایسے جملے کو جو اسم سے شروع ہو رہا ہو اس کو اسمیہ جملہ بھی کہتے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے؟ اور اسمیہ جملے میں ایک مبتدا اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی جملے کو اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں، اگر میں انا کو ہٹا دوں تو لفظ ہوگا اللہ یعلم غیب السماوات والارض۔ جی صرف اس پارٹ کو اگر آپ غور کریں تو اب یہاں پہ محسوس ہوگا کہ اللہ یعلم میں معنی دیکھ کے بھی آپ کو احساس آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ فعلیہ جملہ ہے جس کا فاعل پہلے آ گیا ہے۔ ایسی ہے نا؟ ہو سکتا ہے، جی اوریجنلی بالکل ہوگا یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے غیب السماوات والارض۔ جی یعلم وہ جانتا ہے،
اور اگر آگے اس کے اللہ بھی لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا. جی بالکل. یعلم اللہ غیب السماوات والارض. ٹھیک ہو گیا. جی بالکل. اچھا اب اس فعلیہ جملے میں اگر زور دینا ہو، اگر اس میں ایمفیسس کرنا ہو، تو پھر فعلیہ جملے میں ایمفیسس دینے کے لیے چینجز آ سکتی ہیں. ایک چینج اس میں یہ ہے کہ جو فائل ہے، فائل کے اوپر ایمفیسس دینا تھا کہ اللہ جانتا ہے، تو فائل کو فعل سے پہلے لے آئیں. جی اللہ یعلم غیب السماوات والارض. اب اوریجنلی یہ کیا ہے؟ یہ فعلیہ جملہ ہے، لیکن اب فعلیہ جملے کے اندر فائل جو ہے وہ پہلے آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. جی بالکل. اچھا اب اس کے ساتھ آپ انا انٹروڈیوس کر دیجئے. اب یہ انا آ گیا. انا کیا کرے گا؟ انا تو اپنے سے بعد والے اسم کو منسوب کر دے گا. جی ایسے ہی ہے جی. تو اب جی یہ بالکل. زور دینے کا طریقہ کار ہے کہ فاعل کو فعل سے پہلے لے آئیں، اور مزید زور دینے کے لیے بے شک کا ورڈ، انا کا ورڈ وہ بھی دیکھیے ایڈ ہو گیا. تو یہ گویا کہ اس میں بڑا ہی ایمفیسس کریٹ کر دیا گیا اس جملے میں، جو کہ اوریجنلی ایک فعلیہ جملہ تھا، لیکن فاعل کو پیچھے لے آئے، گویا کہ فاعل کو جملے کے شروع میں لے آئے اور انا کو ایڈ کر دیا. تو اب وہ جو انا کرتا ہے کہ اپنے سے بعد والے اسم کو منسوب کر دیتا ہے، اس کو پھر ہم انا کا اسم کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ریمیننگ پارٹ ہوتا ہے اس کو انا کی خبر کہنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ انا کی خبر کیا ہوگی؟ انا کی خبر جو ہے وہ یہ پورا جملہ ہوگا جو آگے لکھا ہوا ہے یعلم غیب السماوات والارض. اور انا کا اسم کیا ہوگا؟ لفظ اللہ. ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ اوریجنلی بنا کیسے ہے. یہ فاعل کو جسے کہتے ہیں مقدم کر کے، فاعل کو پیچھے لا کے، فاعل کو ایڈوانس کر کے، زور دینے کے لیے فاعل کو ایڈوانس کر کے پیچھے لے آئے، اور اس سے یہ جملہ بنا ہے، اور پھر اس کے اوپر انا ایڈ ہوا ہے. تو ایسا میرا زور دینے کوشچن کے تھا، لیے غیب السماوات ہے نا، تو ہم صرف اس کو مفعول سمجھ گئے، اس کو مفعول چونکہ حالت نصب میں ہوتا ہے، تو غیب السماوات سے غیب السماوات کر رہے ہیں. صرف کوئی یہ والی چیز جو تھی نا کہ پیش سے زبر میں جب آ رہا ہے تو ہم اسے غیب مفعول کیسے سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی. اب دیکھیے آپ جب خالی یعلم والا پارٹ دیکھ لیجئے، یا جی آپ اوریجنل جملہ دیکھ لیجئے جس میں ہوگا اللہ یعلم غیب السماوات. ابھی جو فاعل ہے وہ تو کلیئر ہے، لفظ اللہ ہے. جی فعل بالکل. ہے وہ بھی کلیئر ہے، یعلم یعلم. فعل ہے. مفعول کیا ہے؟ کس چیز کو جانتا ہے اللہ؟ وہ مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہونا چاہیے. ہاں بالکل. مفعول ہے غیب. ہوں. لفظ غیب جو ہے یہ مفعول ہے. اب یہ اوریجنلی تو پیش کے ساتھ آنا تھا، لیکن یہ زبر میں اس وجہ سے چلا گیا کہ یہ مفعول بن کے آیا ہوا ہے. غیب السماواتی سے غیب بس السماواتی. جزاک اللہ. یہ اسلامکم بھی اسلامہ اس وجہ سے ہے کہ یہ منصوب مفعول ہے. قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ اسلامکم. جی بالکل ایسا ہی ہے. لا تمنوا، اپنے اسلام کا یا احسان مت جتاؤ، علیہ مجھ پر. کس چیز کا احسان؟ منا یمنو، احسان جتانا جو ہے وہ کسی چیز کا ہوتا ہے. وہ اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ. تو اسلام گویا کہ اسی فعل کو ایکسپلین کر رہا ہے، اسی فعل سے متعلق ہے. مفعول
ہے یا مفعول سے متعلق ہے. جو بھی مفعول اور مفعول سے متعلق چیزیں آئیں گی وہ ایک ہی جیسی کنڈیشن میں آ رہی ہوں گی. تو یہاں پہ آپ کو لا تمنوا علی اسلامکم میں تم احسان مت جتاؤ مجھ پر. کس چیز کا احسان مت جتاؤ؟ اسلام کا احسان مت جتاؤ. تو یہ اسلام گویا کہ مفعول بن کے آ رہا ہے یہاں پہ. مفعول سے متعلق اور مفعول دونوں ایک ہی تقریباً حالت میں نظر آئیں گے آپ کو. اچھا آگے دیکھیے گا، بل اللہ یمن علی بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ احسان جتاتا ہے تم پر. اچھا یہاں پہ آگے اور ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جیسے پچھلے پارٹ کے اندر اسلامکم نظر آ رہا ہے. یہاں پہ تو ظاہر ہے کہ وہ جملے کے اندر وہ چیز نہیں ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ کسی فعل کے اندر، ہم نے کچھ ایسے افعال بھی پڑھے تھے جس کے اندر یعنی مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے افعال بھی ہوتے ہیں جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے لازم اور متعدی کی، فعل لازم اور فعل متعدی. جی. تو کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جو کہ کسی چیز پہ اثر ڈالتے ہیں، اور کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جن کا کسی چیز پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. جیسے ذہب زید، زید گیا. اب ذہابہ جو ہے یہ فعل ہے، لیکن اب اس کے ساتھ مفعول ہونا ضروری نہیں ہے. مفعول ہونا ضروری نہیں. ایسے افعال ہو سکتے ہیں جس میں مفعول کے بغیر بھی بات مکمل ہو جائے، اور کچھ ایسے افعال بھی ہوں گے جس میں ہو سکتا ہے مفعول کے بغیر بات مکمل نہ ہو. تو آپ کو کچھ جملوں کے اندر فعل میں مفعول نظر آ رہا ہوگا، اور کچھ جملوں میں فعل میں مفعول کے بغیر بھی بات سمجھ آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے. سر یہ یعلم جو ہے فعل لازم نہیں، وہ جانتا ہے. جی یہاں پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کانٹیکسٹ پہ. وہ جانتا ہے، اس سے بھی بات مکمل ہو جاتی ہے. اور اگر اس کے ساتھ ایکسپلین کر دیا جائے کس چیز کو جانتا ہے تو بات وہ پھر اس طرح بھی مفعول. واضح ہو سکتی ہے. جزاک اللہ. واحد ہے یا جمع ہے؟ کیا چیز جی؟ غائبہ سماوات کوئی غائبہ واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ غائب میرا خیال ہے واحد ہے. غائب واحد ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا، لیکن میرا خیال ہے غائب واحد ہے. اس کا جمع کا ورڈ کوئی ہوگا اور بھی. یوب تو نہیں ہوگا؟ نہیں غیوبن، اس کا جمع غیوب ہوتا نا. غیوب ہوگا جی واحد غیبن غیبن. جی تو یہ واحد ہے، اور غیوب جمع ہونا چاہیے. جی. اچھا اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوشچن آ رہا ہو کہ تمام غائب کے لیے یا ہر قسم کے غائب کے لیے ایک واحد والا ورڈ کیوں استعمال ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے نا کہ بھی سوال کہ آسمانوں اور زمین کے غائب ورڈ ایسا ہے، بیسیکلی یہ ورڈ ایسا ہے جو کہ جمع پہ بھی کفایت کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی جو ہے اس میں آپ کو اسم جو ہے نا وہ بغیر الف لام کے نظر آ رہا ہوتا ہے. اور الف لام کے بغیر اسم ہے، اس کا مطلب ہے کہ اوریجنلی ہو سکتا ہے، اوریجنلی اس کے ساتھ الف لام جب ہوگا الغائب. الغائب، الغائب کا مطلب کیا ہے؟ الغائب کا مطلب ہے تمام کا تمام. جیسے ہم الحمدللہ کہتے ہیں نا، تمام کی تمام حمد. ٹھیک ہے، تو یہ الغائب کا مطلب کیا ہوگا؟ گویا کہ اس کے اندر تمام غائب شامل ہو گیا ہے.
تمام غیب آسمانوں اور زمین کا. یہ اس وجہ سے اس کے اندر گویا کہ یہ واحد ورڈ جو ہے یہ تمام غیب کو کور کر رہا ہے. یہ حالت یعنی سوری یہ معرفہ لفظ ہے. معرفہ لفظ جو ہے وہ اس کی وسعت ہے بہت زیادہ تمام کو. وہ یعنی الغیب کا مطلب ہے کہ تمام کا تمام غیب ہے. اچھا سورہ حجرات جو ہے ابھی چونکہ ہمارے پاس کچھ منٹ ہیں تو ایک اس کے جو ٹاپکس ہم نے پڑھے ہیں اس کو ایک کوئک اس کا ریفریشر جو ہے وہ یوزفل ہو سکتا ہے. سورہ حجرات کی جو پہلی آیات تھیں اس میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابی تھے ان کے لیے بھی انسٹرکشنز تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں احکامات جو ہیں اس کو جنرلائز اگر کریں جس چیز کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ سنا دیا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا. جس کے اوپر آپ نے انسٹرکشنز دے دیں کلیئر کر دیا معاملہ سمجھا دیا اب اس کے اوپر اپنی رائے لے کے آنا جو ہے وہ غلط ہے. یعنی ایسی کسی چیز کے اوپر اجتہاد بھی مناسب نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے جہاں پہ اللہ کے رسول نے ایک بات واضح کر دی ہوئی ہے. تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اس کے بعد ایک اور چیز کہ اپنی آواز کو اللہ کے رسول کی آواز سے پست رکھو. اسی سے ملتا جلتا کانٹیکسٹ ہے. یعنی بات بھی ویسی ہی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے حکم دے دیا تو اب اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے. اور آج کے دور میں جب ہم روزہ رسول پہ بھی جائیں تو وہاں پہ بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی آواز کو وہاں پہ انتہائی پست رکھا جائے خاموشی اختیار کی جائے. اس کے بعد کچھ مزید آداب سکھائے گئے. اگر کوئی کسی کی طرف جائے تو بلانے کے باہر بلانے کے کیا آداب ہیں. اونچی آواز میں آواز دینی ہے کہ پست آواز میں آواز دینی ہے کتنی دفعہ آواز دینی ہے. یہ اللہ کے رسول کی سنت سے واضح ہے. اس کو بھی چونکہ بدو لوگ جو تھے جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور اس ٹریننگ کے پروسیس سے نہیں گزرے تھے تو ان سے بعض اوقات ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حاضر ہوئے اور اونچی آواز میں باہر سے آوازیں دینے لگے. تو نبی سے انداز گفتگو جو ہے وہ شائستہ ہونا چاہیے. یعنی بیسیکلی نبی کا احترام ریپیٹڈلی ون آفٹر دی ادر ایک آیت پھر دوسری آیت پھر تیسری آیت نبی کے احترام کے اوپر. اس کے بعد ایک اور واقعہ آیا جس میں کہ حکم دیا گیا مومنوں کو کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسی خبر آئے جو ریلائبل ریسورسز سے نہ ہو سورس جو ہے اس کا وہ ریلائبل نہیں ہے تو پھر خبر کی تحقیق ضرور کیا کرو. یہ بھی ایک نیا ایک پرنسپل مل گیا کہ خبر کے اوپر اعتبار اس کی آتھینٹسٹی کے بغیر نہ کریں تحقیق کریں. یہیں سے ایک چیز ہمیں پتہ چلی کہ بات آگے کرنے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے. کوئی چیز آگے کنوے کر دینے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے. آج کے دور میں خاص طور پہ سوشل میڈیا کے دور میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں اور بعض اوقات اس کو انجانے میں ہی فارورڈ کر دیتے ہیں. تحقیق کر لینی چاہیے کہ واقعی یہ خبر جو ہے، یہ بات جو ہے درست ہے یا نہیں. پھر اس میں خصوصاً ایسی چیزیں جو اللہ کے رسول سے، جو قرآن سے، حدیث سے ریلیٹ کر کے شیئر کی جا رہی ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ریفرنس بھی نہیں لکھا ہوتا. ان کو آگے شیئر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے جب تک کہ اوتھینٹسٹی معلوم نہ ہو، اور ریفرنس جو ہے وہ ضرور اس میں لکھا ہو، کریکٹ ریفرنس لکھا ہو، تاکہ وہ چیز جو ہے وہ ویریفائی کی جا سکے. کوئی بھی اگر آپ سے وہ چیز ریسیو کرے تو وہ مکمل ہو، ود ریفرنس ہو. بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ تحقیق کے بغیر بات آگے کرنی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور اگر خبر اسپیشلی کسی ایسے سورس سے آ رہی ہے جہاں پہ ریلائبلٹی کویسچنیبل ہے، اس سورس کی ریلائبلٹی کویسچنیبل ہے، تو پھر لازماً ایسا کریں. اس کے بعد مومنوں کے آپس میں جھگڑے کے اوپر بھی گائیڈنس ملی. معاشرہ ہے، اس کے اندر لوگوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. اور اگر جھگڑا ہو جائے مومنوں کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے درمیان، گروہوں میں یا انڈیویجولز میں، تو جو باقی لوگ ہیں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ان کا کردار یہ ہے کہ وہ اس جھگڑے میں جو فریق ہیں ان کی صلح کروائیں، یعنی امن کریٹ کرنے کی کوشش کریں. ان کا کردار ادروائز نہیں ہو سکتا. جو گائیڈ لائن ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ جب جھگڑا ہو تو اس کو امن کے اندر کنورٹ کرنے کی کوشش کریں، یعنی صلح کروانے کی کوشش کریں. اور اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر حق کا اور عدل کا راستہ اختیار کریں، عدل کا ساتھ دیں، نہ کہ اپنے قبیلے کا، اپنے دوستی کا، اپنے رشتہ داری کا، عدل کا ساتھ دیں. اس کے بعد کچھ اور انسٹرکشنز جو کہ جنرلی ڈے ٹو ڈے لائف سے بلانگ کرتی ہیں وہ دی گئیں. ایک اس میں یہ کہ آپس میں مذاق اڑانے سے پرہیز کریں، یعنی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو برے محسوس ہوں دوسروں کو. ایک دوسرے کو غلط القابات سے پکارنے سے گریز کریں. ایسا لقب جو کہ برا محسوس ہو رہا ہے کسی کو، یا ہو سکتا ہے یا آپ کو احتمال ہے کہ وہ اگر سنے گا تو برا محسوس کرے گا، ایسے الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کریں. طنز اور طعنہ زنی جو ہے اس سے پرہیز کریں. اس سے یعنی گویا وہ سب چیزیں جو کسی کا دل دکھانے کا باعث بن سکتی ہیں ان کو پرنسپلی اوائڈ کرنے کا کہا گیا، ان سے روک دیا گیا. پھر ایک اور سوء ظن، برا گمان کرنا، یعنی نیکسٹ لیول ہے یہ. کسی کے بارے میں برا سوچنے سے بھی گمان یعنی پرہیز کریں، برا گمان کرنے سے بھی پرہیز کریں. کیوں کہ برا گمان جو ہے وہ آگے برائی کے اندر کنورٹ ہوگا. تو برا گمان کر لینا یعنی ایک پروسیس کر لینا کسی سوچ کو ڈیلیبریٹلی، چاہے آپ نے کسی سے کہی نہیں ہے، آپ کے منہ سے بات نکلی نہیں ہے، آپ نے کوئی ایکشن لیا نہیں ہے، لیکن دل کے اندر، ذہن کے اندر ایک بات جو ہے وہ
اس کو پروسیس کیا ہے. ایک ہے کسی خیال کا آ جانا اور گزر جانا، اور ایک ہے کہ ایک خیال کو جگہ دینا دل کے اندر، اور پھر اس کو، اس کی آبیاری کرنا، اس کو باقاعدہ پروسیس کرنا. یہ جو چیز ہے جو بظاہر آپ کے کسی ایکشن میں نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک انٹینشنلی آپ کے ذہن کے اندر پروسیس میں موجود ہے، یہ چیز جو ہے اس سے بھی منع کر دیا گیا. ایسے گمان نہ کرو، کیونکہ گمان جو ہے اکثر اس طرح کے گمان جو ہے وہ بھی گناہ کا رزلٹ یعنی اس کا ہے، وہ بھی گناہ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ کچھ برائیاں ایسی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو کہ آپ پرفارم کریں گے تو ہوں گے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو ابھی آپ نے پرفارم نہیں کیا، آپ نے اس کو کسی چیز میں کنورٹ نہیں کیا، کسی ایکشن میں کنورٹ نہیں کیا، لیکن وہ گناہ ہے، وہ ہو رہا ہے سرزد. حسد کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، ایسا ہی ایک گناہ ہے. اور یہ برا گمان کسی کے بارے میں کرنا. پھر کہا گیا کہ تجسس سے پرہیز کرو، unnecessary کسی کی ٹو لگانے سے پرہیز کیا جائے. پھر غیبت سے اجتناب کرو. بہتان تو بہت دور کی بات، غیبت بھی ایسی برائی جو کسی میں موجود ہے، اس برائی کو بھی، اس کے اوپر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کرو، اس کو بھی بیان نہ کرو اس کی ایبسنس کے اندر.